یا فضا کو ہمارے لیے موافق بنا دیا، اس کے بعد اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا انتظام یہ ہے کہ اللہ پہلے سامان تیار کرتا ہے، پھر بعد میں مہمان کو بھیجتا ہے، انسان کو بھیجتا ہے۔ الیاس کو ایسا نہ کہو، چانچہ دنیا نے دیکھا ہے الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ اس بے روزگاری کی کیفیت میں، اس عبدیت کی کیفیت میں اور اس عجز کی کیفیت میں، اس مسکنت کی کیفیت میں اللہ نے وہ ترقی عطا فرمائی کہ آج دنیا میں ان کے زمانے سے آج تک لاکھوں کروڑوں انسان اس میں کھانے کی کمی ہی نہیں۔ کتنے لوگ کھانے کھلانے والے اسے موجود ہیں۔ تو اس لیے کسی کو حقیر نہیں جاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ طاقت کو پسند نہیں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دولت کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ طاقت اور دولت فرعون اور نمرود کی میراث ہے۔ عجز اور مسکنت، عجز اور مسکنت یہ اللہ کے نبی کی میراث ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ ہرقل اپنے زمانہ کا سب سے سپر طاقت میں سے دو میں سے ایک تھا۔ اس کا مقابلہ ایک بار مسلمانوں کے ایک فوج سے ہو گیا اور ہار گیا۔ اس نے اپنے فوجی کمانڈر کو طلب کیا اور اس نے کہا کہ تم جن لوگوں سے لڑتے ہو، جن مسلمانوں سے لڑتے ہو، کیا وہ بھی تمہاری طرح انسان نہیں ہے؟ کہا کہ حضور وہ بھی ہماری طرح انسان ہے۔ تو کیا ان کی تعداد زیادہ ہے تمہاری تعداد سے؟ کہا کہ نہیں، ان کی تعداد تو ہم سے بہت کم ہوتی ہے، وہ ہم زیادہ ہوتے ہیں، پھر تم ہارتے کیوں ہو ان سے، مسلمانوں سے؟ یہ ہرقل جو سب سے سپر طاقت کا مالک تھا اپنی فوج کے کمانڈر سے سوال کرتا ہے۔ تو فوجی کمانڈر نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں سچ سچ بات بتا دوں۔ بہت ساری باتیں جو فوجی حکمت کے تعلق سے، فوجی راز کے تعلق سے ہوتی ہے، ہمارے سربراہان سننا پسند نہیں کرتے۔ کا اجازت ہے؟ کہا حضور معاملہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمارا مقابلہ ہے، تعداد میں کم ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، رات میں اللہ کے سامنے جاگتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، کسی پہ ظلم نہیں کرتے، ان کے دل میں غریبوں کے ساتھ ہمدردی ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے حضور کہ ہم لوگ ظلم اور جبر کو پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بدمعاشی کرتے ہیں، رات میں شراب پیتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، صبح میں اٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، اس کی بنا پر ہم ہار رہے ہیں۔ یہ ہرقل کو بات سمجھ میں آئی کہ واقعی جس قوم میں یہ خوبی ہو کہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، غریبوں کی مدد کرے، نمازیں پڑھے، رب العالمین سے بھیک مانگے اور اس کے آستانے پر کھڑے ہو کر کے آنسو بہائے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے اور اللہ کی طاقت پر یقین ہو، اس قوم کو مٹا نہیں سکتا کوئی انسان۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔